شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے میرے سب لسنرز کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں، اور جب آپ لوگ میری سٹوری سن رہے ہوتے ہیں، پسند آ رہی ہوتی ہے، تو لائک بٹن کو ضرور پریس کیا کریں۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سلیقہ۔ سلیقہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے محلے میں کارنر پر ایک خالی پلاٹ ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ خوفناک قصے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جو پلاٹ ہے وہ پلاٹ آسیب زدہ ہے۔ وہاں سے ایسی بہت سی باتیں ریلیٹڈ ہیں جنہوں نے لوگوں کو بہت سخت ڈرا دیا تھا، اور وہاں پر دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کے محلے دار ہی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے ٹائم اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں، تو جیسے میں اس پلاٹ کے پاس جانے لگا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے اس پلاٹ کے باہر کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں غور کر کے دیکھنے لگا کہ اس خالی پلاٹ جس کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر ان لوگوں نے کچرا کنڈی بنا دی ہے۔ اس جہاں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے بھی باہر سے ہی وہ لوگ پھینک دیا کرتے تھے، اندر کوئی نہیں جاتا تھا، تو یہاں پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس پر غور کرنا چاہا تو وہ زمین پر بیٹھا کوئی شخص تھا۔ اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا وہ کھڑا ہو گیا، اور جب وہ کھڑا ہوا تو اس کی ہائٹ بہت زیادہ چھوٹی تھی، جسم بہت زیادہ چھوٹا تھا، اور جو سر اور چہرہ تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا تو میری بیک سائڈ سے مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی، اور اس کے ساتھ اس کی ڈراؤنی آوازیں بھی آنے لگ گئیں۔ یہ واقعات وہاں پر عام تھے۔ اس گھر کے ساتھ ہی جن کا وہ پلاٹ تھا، جو آنر تھے، ان کا گھر تھا، تو وہاں پر اسی گلی میں باہر میرے ابو اور ان کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے گھر کی دیوار سے ایک عورت باہر نکلی جس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اور اس نے اس طرح سے لباس پہنا ہوا تھا جس طرح سے دلہن کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ ایک دیوار سے نکل کر دوسری دیوار کے پاس جا کر غائب ہو گئی، کیونکہ ان کا گھر بالکل اس پلاٹ کے ساتھ تھا۔ اسی طرح سے جو ہم لوگوں کے نیبر ہیں، ایک رات کو وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر کھڑا ہوا تھا، رات کا ٹائم تھا، گرمی کا موسم تھا، تو میں باہر نکل کر کھڑا ہو گیا، تو اسی پلاٹ کے کارنر پر ایک عورت ایک بچے کو ہوا میں اچھال رہی تھی، اور وہ اتنا اونچا اچھال رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا کہ یہ بچہ کہاں تک جا رہا ہے، اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ تبھی وہ وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب اس محلے میں اس پلاٹ سے ریلیٹڈ اس طرح کے واقعات بڑھنے لگے تو ان لوگوں نے پلاٹ کے آنر سے بات کی، تو اس نے اس پلاٹ میں ایک بہت پرانا سا درخت لگا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں اس درخت کو کٹوا کر تو یہاں سے صفائی وغیرہ کروا دیتا ہوں۔ جیسے اس نے اس درخت کو کٹوانے کے لیے وہاں پر ایک آدمی کو کام پر لگایا، تو وہ آدمی درخت کے اوپر چڑھ کر اس کو کاٹ رہا تھا۔ اس کو ایسا لگا کہ باقاعدہ اس کو کسی نے نیچے دھکا دیا ہے، لیکن دھکا دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ جس شاخ کو کاٹ رہا تھا، درخت کے جس تنے کو کاٹ رہا تھا، وہی اس کے اوپر آ کر گری، اور اس کی بہت زیادہ ڈراؤنی موت ہو چکی تھی۔ اس بارے میں یوٹیوب پر ویڈیو بھی ہے اس درخت سے کٹنے سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد وہاں پر ایک عامل صاحب کو بلایا گیا۔ جب انہوں نے آ کر وہاں پر دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت سے جنات کا بسیرا ہے۔ یہاں پر جنات تو پہلے سے ہی تھے، لیکن جب لوگوں نے اس جگہ کو کچرا کنڈی بنا دیا، یہاں پر کچرا پھینکنا شروع کر دیا، تو وہ شیاطین جنات کا مسکن بن گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ لوگ ایسا کریں، ایک کالے رنگ کا بکرا لیں، اس کو ذبح کر کے اس پلاٹ میں پھینک دیں۔ تو پھر ایسا ہی کیا گیا۔ جن کا وہ گھر تھا ان لوگوں نے کالے رنگ کا بکرا لیا، اس کو ذبح کر کے اسی پلاٹ میں اس کو پھینک دیا، تو صبح وہ بکرا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ صدقہ دینے کے بعد وہاں سے معاملات میں کمی آ گئی۔ پھر ان لوگوں نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا، اس پلاٹ کی صفائی کروا دی، اور اس کے بعد اس پلاٹ کو کسی اور نے خرید لیا، اور وہاں پر باقاعدہ ایک مال بنا دیا۔
اب وہ جگہ آباد ہے. اب وہاں سے ایسی ویسی کوئی بھی بات سننے میں کبھی نہیں آئی. یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کے اپنے محلے کی، ہم لوگوں کے اپنے علاقے کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سلیقہ آپ کا. لسنرس، جو بھی جگہ سیب زدہ ہوتی ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گھروں کے ساتھ خالی پلاٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ پراپرٹی لے کر رکھ دیتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آج کسی نے پلاٹ خریدا ہے تو وہ اس کے ساتھ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر دیں گے. لوگ اپنی جگہ لے کر رکھ دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ یہاں پر گھر بنا لیں گے یا کسی بھی پرپس کے لیے اس کو یوز کر لیں گے. غلطی وہ لوگ کرتے ہیں جن کا پلاٹ وہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی دوبارہ وہاں پر جاتے بھی نہیں ہیں. پھر علاقے کے لوگ اس خالی جگہ کو دیکھ کر وہاں پر کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو وہ جگہ ویسے ویران ہوتی ہے، ویران جگہ پر ویسے ہی جنات قابض ہو جاتے ہیں. تو پھر اس جگہ کو جب کچرا کنڈی بنا دیا جاتا ہے، جب وہاں پر گاربیج پھینکا جاتا ہے، تو پھر ایسی نیگیٹو وہاں پر چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو انسان کو پھر وہاں پر رہنے نہیں دیتی. تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. گھروں کے ارد گرد جو پلاٹس ہوتے ہیں ان میں صفائی رکھا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں پرینکا. پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنی سسٹر کے ساتھ ہونے والا ایک عجیب و غریب ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کچھ دن پہلے کی بات ہے، ڈے ٹائم کی ہی بات ہے. میں اور میری امی جو تھی، ہم لوگ اپنے پورشن میں نیچے سو رہے تھے. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. میں، میری امی اور میری چھوٹی سسٹر تھی. بھائی اور پاپا اپنی جاب پر گئے ہوئے تھے، وہ لوگ شام کو ہی واپس آتے ہیں. تو میری چھوٹی سسٹر جو تھی اس نے موبائل لیا، ہینڈ فری لگائی اور چھت پر جا کر ایک کمرے میں لیٹ گئی. وہ کمرہ بالکل اکیلا تھا اس ٹائم، یعنی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ اکیلی تھی اس روم میں، خالی تھا وہ روم. وہ کہتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ میری سٹوریز بھی سن رہی تھی. تو سٹوری سنتے سنتے کہیں اس کی آنکھ لگ گئی. تو اس کو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ونڈو پر کوئی بار بار دستک دے رہا ہے. پہلے تو اس نے یہ سمجھا کہ میرا وہم ہوگا، لیکن جب اس نے بغور سننا چاہا تو اس کو آواز آئی کہ ونڈو بار بار کوئی نوک کر رہا ہے. وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھی کہ میں باہر ونڈو کھول کر دیکھتی ہوں کہ باہر کون ہے. تو اس کی جو ہینڈ فری تھی وہ نیچے گر گئی. اب وہ جب اس نے ونڈو کھول کر دیکھی، باہر کوئی بھی نہیں تھا. موبائل بیڈ پر ہی تھا اور ہینڈ فری بیڈ سے نیچے گر گئی تھی کیونکہ اس نے ہینڈ فری اتار کر سائڈ پر رکھ دی تھی. وہ کہتی ہے جیسے ہی میں ہینڈ فری اٹھانے لگی، میں نے بیڈ کے نیچے ہاتھ کیا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا ہے. وہ چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی اور آ کر یہ بات مجھے اور امی کو بتائی. جب وہ چیخیں مار رہی تھی ہم لوگ بھی نیند سے جاگ گئے. دوپہر کا یہ ٹائم تھا اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی ہوئی تھی. اس نے ہم لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، جس پر امی نے اس کو یہ کہا کہ تم اکیلی اوپر والے روم میں جا کر مت سویا کرو. بعض اوقات جب انسان کسی بند کمرے میں اکیلے روم میں سو رہا ہوتا ہے تو اگر وہاں سے کوئی ایسی اینٹی گزر بھی رہی ہو تو وہ انسان کو بعض اوقات تنگ کرتی ہے. تو یہ ایک سٹوری تھی میری اپنی سسٹر کی ریسنٹلی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا. لسنرس، پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں. سنڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری فرینڈ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کے چاچو کی زندگی کی یہ کہانی ہے. وہ بتاتی ہے آج سے 34-35 سال پہلے کی بات ہے، جب اس کی چاچو کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. وہ لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے. تو جب وہ لوگ چاچو کی شادی کر کے تو ان کی جو دلہن تھی ان کو بیاہ کر گھر لے کر آئیں، تو جو ان کا کمرہ تھا، دلہن کا جو کمرہ تھا، وہ کہتی ہیں اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم. تو ایک دم سے اس کمرے کا دروازہ جو تھا وہ اندر سے لاک ہو گیا. کسی نے اندر سے کنڈی لگا دی. سب کو یہی لگا کہ شاید شادی والا گھر ہے، بہت مہمان آئے ہوئے ہیں تو اندر کوئی ہوگا روم میں. 5 سے 6 دفعہ دستک بھی دی، آوازیں بھی دی اور پوچھا کہ اندر کون ہے، لیکن کسی کی کوئی آواز نہیں ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس روم پر کوئی ونڈو بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ ونڈو سے دیکھ سکتے کہ اندر کون ہے. اب سارے باہر کھڑے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ کمرہ کیوں نہیں کھل رہا. باقاعدہ جب دوبارہ دستک دی تو 2-3 منٹ کے بعد خود بخود جو دروازہ لاک تھا وہ کھل گیا. کنڈی کسی نے کھول دی. اندر جا کر جب دیکھا گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. پھر وہ جو ان کی مسز تھی ان کو اس کمرے میں بٹھایا گیا. اس کمرے کو سجایا ہوا تھا. وہاں پر کچھ برتن بھی جیسے گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے وہ جوڑے ہوئے تھے، کچھ کپڑے وغیرہ سجائے ہوئے تھے. تو ابھی وہ روم میں ہی تھیں تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سارے برتن خود بخود نیچے گر گئے. وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور اس کمرے سے باہر آ گئیں. جیسے وہ کمرے سے باہر آئیں
اس کمرے کا دروازہ پھر بند ہو گیا، پھر کسی نے کنڈی لگا دی۔ وہ لوگ پھر بڑے پریشان ہوئے۔ چاچو نے کافی دفعہ دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ اندر کون ہے۔ جیسے ہی وہ پوچھ رہے تھے تو ایک دم سے پھر دروازے کی کنڈی کھل گئی۔ جب اندر جا کر دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی ان کو آواز آئی کہ یہ جو کمرہ ہے یہ ہم لوگوں کی رہائش گاہ ہے، اس کمرے سے چلے جاؤ، اس گھر کے کسی دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، یہاں پر مت رہو، یہاں پر ہم رہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ بار بار تم لوگوں کو اشارہ دے رہے ہیں۔ لیکن وہ جو کوئی بھی آواز آ رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں پر شاید کسی نیک جنات کا بسیرا ہے اور وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کمرے کو چھوڑ دیا اور کسی اور کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ کام شروع ہی ہو گیا۔ اس بند کمرے میں سے برتن گرنے کی آوازیں آتی تھیں اور یہاں تک کہ ان کو یہ میسج بھی دیا گیا کہ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے کھانا بنا کر یہاں پر رکھنا ہے۔ پھر وہ لوگ جب کہیں جایا کرتے تھے تو وہ لوگ سارے نہیں جا سکتے تھے، گھر میں کسی نہ کسی کو رکنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ڈیلی بیسس پر میٹھا بنا کر کوئی بھی سویٹ ڈش بنا کر اس کمرے میں رکھتے تھے، اور جب برتن وغیرہ واپس لینے جاتے تھے تو وہ خالی ہوتے تھے۔ اب وہ لوگ وہیں پر رہتے ہیں، آج بھی وہیں پر رہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بہت بڑا ان لوگوں کا گھر ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کی روٹین ہے، جمعرات کے دن ہم لوگ وہاں پر باقاعدہ کھانا رکھتے ہیں، اور وہ جو کوئی بھی وہاں پر جنات ہیں، مخلوق ہیں جو آباد ہیں وہاں پر، وہ کھانا وہ کھا لیتے ہیں، اور جمعرات والے دن وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ برتن گرنے کی آوازیں آتی ہیں، کمرے میں باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک سٹوری تھی جو سنریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنریلا، آپ کو اسی طرح سے میرے چینل پر جو میرے ریگولر پارٹیسپینٹ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، بہت شکریہ۔ بزنس بعض گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی بہت سی سٹوریز میں یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کی ہوئی ہیں، ایسی سٹوریز بھی شیئر کی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی گھر میں نیک جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ مخصوص ایک کمرے میں رہتے ہیں، پھر لوگ اس کمرے کو بند کر دیتے ہیں، وہاں کی صفائی رکھتے ہیں، وہاں کو اس کمرے کو پاک صاف رکھتے ہیں کہ ان کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، اور جس گھر میں اس طرح کے جنات آباد ہو جائیں جو نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پھر وہ ان گھر والوں کو بہت زیادہ کامیابیاں بھی دیتے ہیں، کیونکہ جتنی وہ عبادت وہاں پر کرتے ہیں وہ پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے، ان لوگوں نے ہم لوگوں کو یہاں پر رہنے دیا ہے، تو ان کو بھی آسانیاں دی جائیں، تو پھر اللہ وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ پھر ان کی بھی سنتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اپنے گھر میں کبھی کچھ ایسا محسوس ہو کہ خواب کے ذریعے کوئی میسیج آئے، تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس جگہ کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ یہ جو اینٹی ہوتی ہے، جو پازیٹیو اینٹی ہوتی ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس جگہ پر صفائی رہتی ہے، اس جگہ پر کبھی بھی آپ کو گندگی محسوس نہیں ہوگی۔ تو سمجھ جائیں کہ اگر کسی گھر کے مخصوص حصے سے خوشبو آ رہی ہے، وہاں پر صفائی ہے، تو وہاں پر نیک جنات کا بسیرا ہے۔ اور اگر کبھی آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے گھر کے کسی مخصوص کارنر سے، کسی مخصوص حصے سے بیڈ اسمیل آ رہی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ صفائی کے باوجود بھی وہاں پر کچرا ہے، تو سمجھ جائیں وہاں پر نیگیٹو اینٹی ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ کسی نے ایک سٹوری شیئر کی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ ان کے گھر میں وہ لوگ جتنی بھی صفائی وغیرہ کر لیتے تھے، تو بھی صفائی ہوئے 5 سے 10 منٹ بھی نہیں گزرتے تھے تو پورے گھر میں اس طرح سے ان لوگوں کو مٹی محسوس ہوتی تھی، خاک محسوس ہوتی تھی، جیسے کبھی صفائی نہیں ہوئی۔ فرنیچر کے اوپر ڈسٹ آ جاتی تھی، یہاں تک کہ جو زمین ہوتی تھی، جو فرش ہوتے تھے، ان کے اوپر بھی ڈسٹ آ جاتی تھی، اور ان کے گھر میں سے بہت زیادہ ایک مخصوص ان کے گھر میں ایک گیلری تھی، ایک تو مین گیلری تھی ان کے گھر کی جہاں سے وہ لوگ اپنے گھر میں اندر آتے تھے، جو ایک مین انٹرس ہوتی ہے، اور ایک ان لوگوں کے گھر کا ایک بیک ڈور تھا جہاں سے وہ لوگ بیک سائڈ سے باہر جاتے تھے، تو وہاں پر ان لوگوں نے کوئی گارڈن سا بنایا ہوا تھا، وہاں پر وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، گھر سے ہٹ کے تھا وہ، یعنی یہ گھر تھا سینٹر میں، ایک چھوٹا سا روڈ تھا، اس کو کراس کرتے تھے تو دوسری طرف ان لوگوں نے ایک پلاٹ لیا ہوا تھا جس کو ان لوگوں نے گارڈن بنا دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اس گیلری میں ایک دفعہ ان کی دادی اماں نے دیکھا، وہ جیسے بزرگ رات کو جلدی جاگ جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو دادی اماں وضو کرنے کے لیے جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ اسی گیلری میں بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی ایک عورت دیوار کو چاٹ رہی تھی، جس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، سیاہ کلر کا لباس تھا، اور اس کی ہائٹ جو تھی وہ چھت کے ساتھ، یعنی چھت تک لمبی اس کی ہائٹ تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک دم سے وہ ڈر گئی، تبھی وہ اسی بیک ڈور والے دروازے کی طرف بھاگی
اور وہاں سے باہر نکل گئی، بند دروازے سے باہر نکل گئی۔ تو ان کے گھر میں یہ معاملات تھے، تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ خانہ بدوش جو ہوتے ہیں، جو جگہ جگہ پر اپنے یہ کیمپس لگا لیتے ہیں، پورے پورے ان لوگوں کے قبیلے ہوتے ہیں، کوئی مخصوص ان لوگوں کا گھر نہیں ہوتا، جہاں پر ان لوگوں کو جگہ ملتی ہے، کوئی خالی پلاٹ ملتا ہے، وہ لوگ وہیں پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پورا ایک قبیلہ تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو، ہم لوگ علاقوں سے علاقے چلتے ہی رہتے تھے، بدلتے ہی رہتے تھے۔ گرمی کے موسم میں ہم لوگ ایسے علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے جہاں پر سبزہ ہوتا تھا، چھاؤں وغیرہ ہوتی تھی، اور سردی کے موسم میں ایسے علاقوں میں جانے کی کوشش کرتے تھے جہاں پر کھلے میدان ہوتے، تو وہاں پر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گرمی کا موسم تھا، تو ہم لوگوں کا پورا قبیلہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو بہت زیادہ سرسبز تھا۔ وہاں پر آبادی دور دور تک نہیں تھی، لیکن بہت زیادہ گرینری اور خوبصورت جگہ تھی۔ ہم لوگوں نے وہاں پر اپنے کیمپس لگا لیے۔ اب وہاں پر جب ہم لوگوں نے اپنے کیمپ لگائے تو اسی رات ہم لوگوں نے دیکھا، شام کا ٹائم مغرب کے بعد ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جہاں پر سارے کیمپ تھے اس کے باہر کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ جو بولنے کی آواز تھی کسی بزرگ کی لگ رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بزرگ کون سی زبان بول رہا ہے۔ سارے کیمپ کے جتنے بھی وہاں پر خیمے تھے ان لوگوں کے سب نے وہ آوازیں سنی، تو وہ لوگ اپنے اپنے خیمے سے باہر نکل آئے کہ سب نے سنی، اور جب باہر نکل کر دیکھا تو وہاں پر بالکل چھوٹی سی ہائٹ میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے جن کا سفید کلر کا لباس تھا۔ وہ کچھ اور زبان بول رہے تھے جن کو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تبھی انہوں نے ایک دم سے ان کی لینگویج میں بول کر یہ کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں پر تم لوگوں کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ انہی درختوں کی طرف واپس چلے گئے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ادھر ہی کسی علاقے کے کوئی بزرگ ہوں گے اور ہمیں یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اس بات پر۔ اگلے دن ان کے ہی قبیلے کی کچھ عورتیں چلتی ہوئی پانی کی تلاش میں باہر نکلیں، تو جیسے درختوں کا علاقہ کراس کیا تو وہاں پر ایک بہت خوبصورت سی ندی تھی، نہر تھی۔ کہتی ہیں جیسے ہم لوگوں نے وہاں سے پانی بھرا تو پانی بھر کے واپس آنے لگے تو ایک دم ایسا لگا کہ جیسے اس نہر میں کسی نے چھلانگ لگائی ہے نہانے کے لیے، جیسے لوگ بیچ میں کودتے ہیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ابھی تو کسی نے اس میں چھلانگ لگائی اور اب کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ تبھی واپس پلٹی تو ایک دم سے ان لوگوں کے اوپر کسی نے پتھر مارنے شروع کر دیے، انہیں درختوں کی طرف سے ان لوگوں کو پتھر، ان کے اوپر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ جان بچا کر وہاں سے نکلی اور گھر آ کر اپنے مردوں کو یہ ساری باتیں بتائیں، جن پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہو، لیکن ہم لوگ مجبور ہیں، اب ہم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے، ابھی ہمیں کچھ عرصہ یہیں پر رکنا پڑے گا، تو تم لوگ جب پانی لینے جاتی ہو سب مل کر جایا کرو۔ شام کا ٹائم تھا، ان کے بچے باہر کھیل رہے تھے انہی درختوں کی طرف جہاں پر ان لوگوں نے وہ بزرگ آتے دیکھے تھے۔ ایک دم سے بچوں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جب وہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو، تو ان کا یہ کہنا تھا ہم لوگ یہاں پر کھیل رہے تھے تو ان درختوں کی طرف سے ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت باہر نکلی ہے۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، وہ زمین پر بیٹھ گئی اور ہم لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ ہم لوگ اس کے پاس نہیں جا رہے تھے، اس کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے ہو گئے اور ہم لوگوں تک پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے اپنے خیموں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تو وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگ گئی اور واپس انہیں درختوں کی طرف بھاگ گئی۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ یہ واقعات تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اب تو یہاں پر بچے بھی نہیں رہ سکتے۔ پھر ان لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو اس علاقے میں نہیں رہنا چاہیے، یہاں پر کسی ایک نہیں بہت سے جنات کا بسیرا ہے۔ جیسے کیسے کر کے وہ رات ان لوگوں نے وہاں پر گزاری اور ساری رات ان کے خیموں کے باہر اس طرح سے کوئی بھاگ رہا تھا جیسے گھوڑے بھاگتے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں کوئی رونے لگ جاتا تھا، کبھی بچوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ جاتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل سے ہم لوگوں نے وہاں پر رات گزاری اور اگلی صبح ہی ہم لوگوں کا پورا قبیلہ وہاں سے بخیر و عافیت نکل گیا، کیونکہ اگر ہم لوگ وہاں پر رکتے تو شاید اب وہ ہم لوگوں کو جانی نقصان بھی دے دیتے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، بظاہر جو علاقے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں وہاں پر بہت سی ایسی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے
جن کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ جنات، وہ اعصاب، وہ جو کریچر ہے وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی جب کسی ایسی جگہ پر جائیں تو بہت سنبھل کر جایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ شام ہونے سے پہلے وہاں سے نکل پڑے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ میں ولاگ ضرور پوسٹ کروں گی نوشین وائس آفیشیل 99 پر، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ کچھ اور نئی چیزیں میں اپنے آن لائن شاپنگ پیج پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے ورکس کلیکشن میرے فیس بک آئی ڈی پر میرا آن لائن شاپنگ پیج ہے اس کو نہیں جوائن کیا تو اس کو ضرور جوائن کریں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی اسی طرح سے ضرورت ہے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آج کی خوفناک کہانی پر 300 لائکس کا ہی ٹارگٹ ہے، اس کو ضرور آپ لوگ فلفل کریے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔